رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر فرمایا واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر فرمایا واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ وہ کون بندہ ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے صحابہ کی جماعت، جس بندے کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی تنگ ہے، اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ جس کا پڑوسی تنگ ہے وہ فکر کرے میرے بھائیوں اپنی نمازوں کا، اپنے روزوں کا، اپنے صدقہ خیرات کا، اپنے حج کا، اپنے عمروں کا، اپنے نوافل کا وہ فکر کرے۔ ہمساؤں کے، پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ہمسائے کا یہ بھی حق ہے، پڑوسی کا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ڈرنے لگے کہ اتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں پڑوسی کے، ہمیں تو یہ خطرہ تھا کہ ہماری وراثت کا حقدار ہمارا جو پڑوسی ہے وہی نہ ہو۔ اللہ میرے بھائی نے لکھا ہے، کہتے ہیں قاری صاحب میرا جو پڑوسی ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں غریب آدمی ہوں، مجھ پر ظلم ہوتا ہے، میں اس سے محفوظ نہیں ہوں، مجھے کوئی آپ ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں اپنے ہمسائے سے محفوظ ہو جاؤں۔ اور میرے بھائیوں، جو بندہ اپنے ہمسائے کی وجہ سے تنگ ہے، پریشان ہے، پڑوسی کی وجہ سے، اس پڑوسی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک بات ارشاد فرما دی ہے کہ ایک والا پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تنگ نہ کرے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ اپنی جو دیوار ہے وہ بھی زیادہ بلند نہ کر دے کہ کہیں آپ کا جو پڑوسی ہے اس کی بڑی دیوار کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہ بن جائے، یعنی اس کو ہوا نہ لگے، وہ تنگ نہ ہو جائے، اس کی مرضی کے بغیر وہ جو اس کا پڑوسی ہے وہ دیوار بھی نہ بنے، اتنی بڑی دیوار نہ بنے۔ ہم باہر بڑے بڑے ہمارے دوست ہیں، اکثر دیکھا ہے حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے عجیب ہمارے سامنے واقعات، بڑا صدقہ خیرات کرنے والے، بڑا عجیب ماشاءاللہ کے راستے۔ او بھائی، آپ کا جو ہمسایہ ہے، آپ کا جو پڑوسی ہے، اس کے بچے اگر بھوکے ہیں آپ باہر جا کے لاکھوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، میری بات کو ذہن میں رکھ لینا، قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا۔ اللہ قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر ہوتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جو عورت فوت ہوئی ہے اس کی نمازیں بڑی مشہور ہیں، اس کا صدقہ خیرات بڑا معروف تھا، بڑا صدقہ کرنے والی تھی، بڑے نوافل پڑھتی تھی، لوگوں کو بڑا تقسیم کرتی تھی، لیکن ایک اس میں کمی تھی۔ پوچھا گیا کون سی کمی؟ بتایا گیا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو خاتون تھی نا وہ اپنے پڑوسیوں کو بہت تنگ کرنے والی تھی، پڑوسی اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یوحا کے لب کھلے وما ینطق عن الہوا کی زبان سے آپ نے جو ارشاد فرمایا ہی فی النار، وہ تو عورت جہنمی ہے۔ اللہ ایک اور عورت کا ذکر ہوا،
اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت فوت ہوئی ہے، وہ پنیر کے چند ٹکڑے اللہ کے راہ میں دیتی تھی، پنیر کے چند ٹکڑے وہ صدقہ خیرات کرتی تھی، بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھنے والی تھی، بس فرضی کام کرتی تھی۔ لیکن جب وہ فوت ہوئی، اللہ اکبر، جب وہ فوت ہوئی اس کے ہمسائے سب کہہ رہے تھے وہ عورت فوت ہو گئی ہے، بہت اچھی ختم، بہت اچھی تھی۔ اس کے دائیں والے بائیں والے سارے جتنے اس کے قریب والے جو پڑوسی تھے وہ سب کے سب اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی یہ عورت تو جنتی عورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں ہم اپنے ہمساؤں سب کے سب ٹھیک ہیں، لیکن اگر ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں سے کوئی ہمارے گھر میں کوئی چیز بنتی ہے نا، وہ پرلے محلے میں جائے گی، کیا وہاں ہمارے دوست رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو پڑوسی ہے اس کے بچے بھوکے بڑے ہیں، اس کے بچے بھوکے ہیں، ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تھا نا، یہاں تک فرمایا تھا، فرمایا جب تم کھانا بنانے لگو، گوشت بنانے لگو، تھوڑا سا شوربہ زیادہ رکھ لیا کرو تاکہ تم اپنے ہمسائے کو بھی اس میں سے کچھ حصہ بھیج دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں یقین کیجئے، جو بندہ نمازی ہے، جو بندہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے، جو بندہ بہت زیادہ عمرے کرنے والا ہے، جو بندہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے، اس مسلمان بھائی کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھے، اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھے، ورنہ یاد رکھنا قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ آپ کے نوافل، آپ کے صدقہ خیرات، آپ کے عمرے، آپ کے حج یہ کسی کام نہ آئے، آپ پڑوسی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے آپ کو پڑوسی کے بارے میں حساب نہ دینا پڑے۔